السلام علیکم دوستو، میرا نام عبدالرحمن ہے۔ خیبر پختونخوا کے اسٹوڈنٹس کے لیے بڑی خوشخبری ہے دوستو۔ وزیر تعلیم خیبر پختونخوا کی جانب سے کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے 9th 10th فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے خیبر پختونخوا کے تمام اسٹوڈنٹس کے لیے پروموشن پالیسی کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کا باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور جانیے کہ خیبر پختونخوا کے تمام ایجوکیشنل بورڈ کے 9th 10th فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس کو کس طرح سے پروموٹ کیا جائے گا، پرائیویٹ اسٹوڈنٹس کا کیا ہوگا، ریگولر اسٹوڈنٹس کا کیا ہوگا، امپروو کرنے والے اسٹوڈنٹس کا کیا ہوگا، کمبائن والے اسٹوڈنٹس کا کیا ہوگا۔ اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں اور اس طرح کی پورے پاکستان سے اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز کے ایڈمیشن، رزلٹ، اسکالرشپس اور بے تحاشا ایجوکیشنل نیوز کے ساتھ آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور اس بیل کے آئیکن کے اوپر بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز سب سے پہلے آپ کو بھی مل سکے۔ چلیے شروع کرتے ہیں دوستو۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے 9th 10th فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے پروموشن پالیسی جاری کی گئی ہے اور اس کا باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن ہے۔ اور یہ پروموشن پالیسی کے جو پوائنٹس ہیں، کیٹیگریز ہیں، آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دو پیجز کے اوپر آپ کی پروموشن پالیسی ہے۔ اس کو آپ کو ایک پوائنٹ آپ کو کلیئر کر کے اس کا ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ تو دوستو، یہ جو کی جو پروموشن پالیسی ہے، یہ پروموشن پالیسی وہی ہے جو وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے اناؤنس کی تھی۔ اسی پالیسی کو کے تمام ایجوکیشنل بورڈ اور کے وزیر تعلیم نے اپروو کیا ہے۔ جو وفاقی وزیر تعلیم نے جو پروموشن پالیسی اناؤنس کی تھی 9th 10th فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس کے لیے، سیم ٹو سیم وہی پالیسی، پروموشن پالیسی کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور کے ایجوکیشن منسٹر نے اپنائی ہے اپنے کے 9th 10th فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس کو پروموشن کے حوالے سے۔ دوستو، پہلا پوائنٹ، سب سے پہلا فیصلہ تو یہ ہوا ہے کہ اسی سال بورڈ کے سالانہ امتحانات منسوخ ہو گئے ہیں، یعنی تمام ایگزامز 9th 10th فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے کینسل کر دیے گئے ہیں۔ کسی بھی بورڈ میں سالانہ امتحانات نہیں ہوں گے۔ دوسرا پوائنٹ، اس کے بعد شفقت محمود کا کہنا تھا کہ 9th اور 11th کلاس کا امتحان بالکل نہیں ہوگا۔ 9th اور 11th کلاس کا جو ایگزامز ہیں 2020 کے ان کو دینے تھے وہ نہیں ہوں گے، جبکہ ان کو اگلے سال یعنی 10th اور 12th میں پروموٹ کر دیا جائے گا۔ 9th اور 11th کلاس کے 2020 کے ابھی کے ایگزامز نہیں ہوں گے، ان کو 10th اور 12th کلاس کے اندر پروموٹ کر دیا جائے گا۔ اس کے لیے ان کا رزلٹ اگلے سال کے بورڈ امتحان کے مطابق طے پایا جائے گا، یعنی 9th کے لیے 10th اور 11th کے لیے 12th مطابق نمبرز دیے جائیں گے۔ یعنی جو 9th اور 11th کلاس کے ابھی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو ایگزامز دینا چاہتے تھے 2020 کے اندر، ان کو پروموٹ کر دیا جائے گا 10th اور 12th کلاس کے اندر، لیکن ان کا جو 9th کا اور 11ویں کلاس کا جو رزلٹ انہوں نے چونکہ پیپر ابھی نہیں لیے، ان کا رزلٹ جب وہ 10th اور 12th کلاس کا ایگزامز دیں گے اس کے اندر ان کے جو نمبر آئیں گے وہی نمبر ان کو 9th اور 11th کلاس کے اندر دیے جائیں گے۔ یعنی آسان الفاظ کے اندر آپ کو بتا دیا جائے کہ 9th کلاس کے اندر اگر آپ ہیں تو آپ کا ابھی ایگزام نہیں ہوگا، آپ 10th کے اندر پروموٹ کر دیے جائیں گے۔ جب آپ کا اگلے سال 10th کلاس کا ایگزام ہوگا، آپ کے جو 10th کلاس کے اندر جو نمبر آئیں گے وہی نمبر آپ کو جو 9th کلاس کے اندر آپ کو پروموٹ کر دیا جائے گا اسی کے نمبر آپ کو دیے جائیں گے۔ اسی طرح 11ویں کلاس کے لیے بھی یہی فارمولا ہوگا۔ اس کے بعد دوستو، یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ رزلٹ کارڈ میں ٹوٹل نمبر درج کیے جائیں گے، جبکہ سبجیکٹ وائز نمبر نہیں ہوں گے۔ جو آپ کی 12th اور 10th کلاس کی جو مارک شیٹ ہوگی اس کے اندر سبجیکٹ وائز نمبر نہیں ہوں گے، ٹوٹل نمبر آپ کو دیے جائیں گے۔ اس کے بعد تیسرا جو اعلان ہے، 12ویں اور 10ویں والے طلباء کو بھی پروموٹ کر دیا جائے گا۔ ان کو 9th اور 11th کے مطابق نمبرز دیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے دوستو، جو ابھی 2020 کے اندر 10th اور 12th کلاس کا ایگزامز دینا چاہتے تھے ان کو پروموٹ کر دیا گیا ہے، ان کا ایگزامز نہیں ہوگا اور ان کے کل رزلٹ میں 3% نمبر کا اضافہ کر دیا جائے گا۔ اور جو
10th اور 12th کلاس کے ابھی جو 2020 کے اندر جو ایگزامز دینا چاہتے تھے بچے، اب تو کینسل ہو گئے ہیں. اب ان کو جو ہے وہ پروموٹ کر دیا جائے گا، اور ان کا جو رزلٹ تھا 11ویں اور 9ویں کلاس کے اندر، اس کے ساتھ ان کو جو ہے وہ 3% اضافی دی جائے گی. یعنی ابھی جو 12th کلاس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پروموٹ کر دیا جائے گا، لیکن ان کی 11ویں رزلٹ کے بنیاد پہ ان کا جو 11ویں کلاس کا جو رزلٹ ہوگا اس کے اندر 3% شامل کی جائے گی مزید. یعنی اگر 11ویں کلاس کے اندر آپ کی 60% تھی تو آپ کی 63 ہو جائے گی. اسی طرح سے دوستو جن کی 9ویں کلاس کے اندر 70% تھی تو ان کو 10th کلاس کے ابھی جو ایگزامز کے اندر 3% بڑھا کے 73 کر دی جائے گی. یعنی جو 12th اور 10th کلاس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ان کی پچھلی کلاسز کے رزلٹ کی بنیاد پر پروموٹ کر دیا جائے گا، اور 3% اضافی دی جائے گی ان کو. سبجیکٹس میں الگ نمبر نہیں دیے ہوں گے. طلبہ یونیورسٹی میں داخلہ لے سکیں گے، اس میں میڈیکل والے بھی شامل ہیں. ٹھیک ہے دوستو، جب 12th کلاس کو پروموٹ کر دیا جائے گا تو وہ یونیورسٹی کے اندر شامل ہو سکتے ہیں ایڈمیشن کے اندر. جن طلبہ نے 9th اور 11th میں 40% تک مضامین فیل کیے ہیں ان کو باقاعدہ پاسنگ مارکس دیے جائیں گے، ان کو بھی پروموٹ کر دیا جائے گا. تو دوستو جو 9th اور 11ویں کلاس کے اندر مثال کے طور پر آپ کے سبجیکٹس 8 سبجیکٹس تھے یا 6 سبجیکٹس تھے، اگر ان سبجیکٹس میں سے آپ نے اگر 40% سبجیکٹس کے اندر آپ فیل ہوئے ہیں، 60% کے اندر پاس ہوئے ہیں، تب بھی آپ کو جو 40 سبجیکٹس کے اندر 40% یعنی پرسنٹیج سبجیکٹس کے اندر آپ فیل ہوئے ہیں تو آپ ان سبجیکٹس کے اندر آپ کو پاس کر کے پروموٹ کر دیا جائے گا. یعنی آپ نے 9th اور 11th کلاس کے اندر اگر آپ کے 40% ٹوٹل سبجیکٹس میں سے 40% آپ اگر فیل ہوئے ہیں سبجیکٹس کے اندر تو آپ کو پروموٹ کر دیا جائے گا، اور ان پیپرز کے اندر آپ کو پاس کر دیا جائے گا. اس کے بعد دوستو مزید جو اعلانات ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کے اس کے علاوہ باقی طلبہ کے لیے 4 کیٹیگریز تیار کی ہیں. پہلے جو طلبہ اپنے پچھلے رزلٹ سے مطمئن نہیں ہیں، وہ طلبہ و طالبات جو اپنے پچھلے رزلٹ سے مطمئن نہیں ہیں، جو طلبہ کمپوزٹ امتحان دینا چاہتے ہیں، وہ طلبہ و طالبان جو کمپوزٹ یعنی امپروو کے لیے دونوں کلاسز یعنی 9th 10th یا 11th اور 12th کلاس کے ایگزامز دینا چاہتے ہیں امپروو کے لیے. جن طلبہ نے کچھ پیپرز کینسل کیے ہیں اور ان سے مطمئن نہیں، جن اسٹوڈنٹس نے جو پیپر کینسل کیے یعنی جس کے اندر اسکروٹنی وغیرہ جو بھی کچھ لگوایا ان سے مطمئن نہیں ہے تو وہ بھی اسٹوڈنٹس. اس کے علاوہ چوتھے ہیں جن کے پاس 40% سے زیادہ مضامین فیل ہیں. اور چوتھی کیٹیگری ان اسٹوڈنٹس کی جو 40% سے زیادہ یعنی آپ کے ٹوٹل سبجیکٹس 8 تھے یا اس میں سے اگر پرسنٹیج نکالی جائے تو آپ کی 100% بنتی ہے. اگر 100% میں اس میں آپ اگر 40% کے اندر سبجیکٹس کے اندر پاس ہوئے ہیں تو آپ کو پروموٹ کر دیا جائے گا. اگر 40% سے زیادہ کے اندر اگر آپ فیل ہوئے ہیں تو آپ کو پروموٹ نہیں کیا جائے گا، اور آپ کے لیے یہ چوتھی کیٹیگری اور یہ ان چاروں کیٹیگریز کے اسٹوڈنٹس کا اسپیشل امتحان ہوگا جو کہ سپٹمبر اور نومبر میں ہوگا. ان 4 طلبہ و طالبات کے لیے اسپیشل ایگزام ہوگا اور ان کو پروموٹ نہیں کیا جائے گا. ان کا سپٹمبر اور اکتوبر میں امتحان ہوگا. اس کے بعد دوستو وفاقی وزیر تعلیم جناب شفقت محمود صاحب نے طلبہ سے درخواست کی ہے کہ وہ 1 جولائی تک اپنے کنسرنڈ بورڈ کو مطالعہ کریں کہ وہ کس کیٹیگری کے مطابق اسپیشل امتحان دینا چاہتے ہیں. تو وفاقی وزیر تعلیم کا کہنا ہے کہ ان 4 کیٹیگریز میں سے اگر کوئی بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان 4 کیٹیگری کے، وہ اپنے متعلقہ بورڈ یعنی اپنے بورڈ جہاں سے وہ امتحان دے رہے تھے وہاں بتائیں کہ ہم اس کیٹیگری کے ہیں اور ہم اسپیشل امتحان کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں، اور یہ 1 جولائی تک جو ہے کر سکتے ہیں. یہ تمام فیصلے اور فارمولے حکومتی ارکان اور بورڈ منتظمین سے باقاعدہ مشاورت کے بعد طے پائے ہیں. یہ فارمولے حتمی ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی. تو دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو آسان الفاظ کے اندر سمجھ آیا. ابھی بھی اگر آپ کو نہیں سمجھ آیا تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، ہم مزید آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے. ہم آپ کے لیے بیٹھے ہیں، ہم نے آپ کے لیے چینل سبسکرائب کرنا ہوگا دیکھنے کے لیے، اور بیل کے آئیکن کے اوپر پریس کرنا ہوگا تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو لائک، اس کے علاوہ کمنٹ، اس کے علاوہ اس کو شیئر کریں تاکہ دوسرے اسٹوڈنٹس کو بھی اس کے بارے میں پتہ چل سکے. اللہ حافظ دوستو. پاکستان زندہ باد.